وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين. أعوذ بالله صدق الله العظيم. باتیں توحید کی متوالوں سمے رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اور امت کے طلبگاروں شہدائے ملت کے جانشینوں علماء کرام سادات کرام میرے دوستوں بزرگوں میرے عمر اور ساتھیوں السلام علیکم. ابھی جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا معنی اور ترجمہ بتانے سے پہلے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکانہ میں جھوم کے درود پاک کرنا پیش کریے. پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ خواجہ چشتی سہروردی کاکاتی کلندری اویسی رفاعی گوائے شریف میں بھی ایک سرحدی آ رہا ہوں. آپ جانتے خواجہ کاکاتی چھٹی کی رات میں اور وہ فرماتے ہیں جب مرید بناتے تو وہ پھر میں یاد کرتے ہیں تو ان کا اس لیے کہ جب بھی مرید بناتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں کہ جب بیٹھو تو ضرور پڑھنا, کھڑے ہو کر ضرور پڑھنا, روزانہ 313 مرتبہ ضرور پڑھنا عشاء کے بعد, تاکہ درود کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 455 جنگ کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک جنگ کا حاضر کہ اللہ 400 کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ لوگ آئے مرحوم عباس بھائی کی مجلس میں, آج تم باتیں کرتے کل تمہاری میری مجلس میں لوگ بات کریں گے, اس لیے صرف تھوڑی آدھا گھنٹہ انشاءاللہ اپنی زبان کو اسٹاپ کر دو تاکہ سنو کہ یہ درود کیا ہے. عورت تو بھی ہو, میرے خواجہ کی بیٹی بھی تھی عورت, ابھی کا دستور کیا تھا سنو. ہم نے خواجہ کو تو مان لی, ان کی بات نہیں مانی. جمعے کے دن میں نے کہا تھا کچھ لوگ حیران ہو کے مولانا استاد کیا بات کر رہے ہیں. میں نے بولا ہاں خواجہ کو تو مانتے ہو, چھٹی بھی کرتے ہو, اسپا کی گیار بھی کرتے ہو, میں بھی مانتے ہو, امام حسین کو بھی مانتے ہو, لیکن ان کی بات نہیں مانتے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ذکر خدا اور وہاں رحمت کی بارش برستی ہے. انسانوں سے زیادہ فرشتے آتے ہیں. انسان زیادہ اگر تم نے ایک بار درود پڑھا تو ایک گجوا کا ثواب 400, تو آپ کے نام اللہ 400 کا ثواب عطا فرمائے. ایسے جاؤ گے 6 لاکھ تب جا سکتے 40 دن 30 دن. لیکن قسم ہوتا کہ آج عباس بھائی کی روح آئی میں ثابت. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 3 دن ہوتے ہیں تو روح آتی ہے اپنے گھر, پھر 6 ماہ سالانہ اجازت لے کر اللہ کی بارگاہ سے. تو مرحوم عباس بھائی نے پوری زندگی آقا حسین کے نام پر تاجدار کربلا کے نام پہ فری آف جنرل دیا, اور آج جب ان کی مجلس رکھی گئی تو آپ باتیں کرتے ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے. آپ سنو, اس لیے کہ تھوڑی دیر سننا ان کی روحانی ہو جائے گی. ہاں ان کی روح آتی, مرحوم کی روح آتی ہے, ان کا تعلق ختم نہیں ہوا. تو تھوڑی دیر میری بہنوں بھائیوں تھوڑی دیر سنا.
تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. میرے خواجہ کی بیٹی سناؤ، ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ موبائل لے کے بیٹھتی ہے. مانے کہ مسلح بچھا، کم ماں ایسی ہے کہ کہتی ہے کہ مسلح بچھا. میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان الاولیاء نے آج چھٹی ہے تو پھر جاری ہو گیا، مسلح بچھایا. ان کی بیٹی خواجہ کی دیکھ رہی ہے کہ ابو کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نماز پڑھتا ہوں. بابو سبحان اللہ، رات ہے، ابو میں آ جاؤں، جا نماز لے کر آ جاؤں. میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان الاولیاء عطا رسول باپ کی باپ کا دل بھی رکھتے ہیں. ہمارے دل میں بھی باپ کا بھی بیٹے کا دل، باپ کا دل. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو جمع کرتے ہیں، ٹی وی ہوتا ہے اسے جمع کرتے ہیں. میرے خالہ کی تربیت دیکھو، گھر کے اندر ہے، چھوٹی بچی ہے، آپ کا آپ کیا کہہ کے نماز پڑھا؟ میں بولوں گا ہاں. صرف 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، خواجہ ایک طرف، ان کی بیٹی ایک طرف، اور نماز کے بعد خالی ہوئے کہا بیٹیوں ضرور پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. کہو سبحان اللہ. پوری رات درود پڑھ کے گزری. کبھی ہم نے قسم خدا کی 1 گھنٹہ اپنی بیٹی کو نہیں، ہاں لیسن کے لیے تو بیٹھا تھا، لیکن کبھی پڑھنے کے لیے نہیں ملا کہ گھر بیٹی میں تیرا سبق. یہ مسلمان کا حال ہے. میرے خواجہ کی بیٹی ہے. دوسری رات ہوئی، سلطان ہند عطا رسول نے مسلح بچھایا. پھر ان کی بیٹی آ گئی، کیا کر نماز کل کی طرح کہا، نماز اور درود پڑھے. جب 7 روز ہوئے، ہفتہ گزرانا، وہی چھوٹی بچی، ہمارے بچے باتیں کرتے ہیں، لیکن خواجہ کی بیٹی بات سناؤ، کمان بیٹی کیا مانگتی ہے بھائی؟ میرے خواجہ کہہ رہے ہیں، عطا رسول کہ وہ خواجہ تو بے اولاد اولاد عطا فرمائے، وہ خواجہ تو کوڑے کو شفا عطا فرمائے، وہ خواجہ تو نابینا کو آنکھ عطا فرمائے، وہ خواجہ تو مردے کو زندہ کر دے. وہ خواجہ کہتے مانگ بیٹی کیا مانگتی؟ تو بیٹی بھی تھی، آج کی بیٹی ہوتی تو ہاتھ مانگتی یا موبائل مانگتی، لیکن نہیں، میرے خواجہ کی بیٹی نے نہ مال مانگا بلکہ کہا میں چاہتی ہوں کہ رسول پاک کا دیدار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. مانگا تو دنیا کی چیز نہیں مانگی، ساری کائنات کے رحمت بننے والے اور رحمت للعالمین. تہو یاسین انا اعطیناک الکوثر والضحی واللیل اذا سجى ودعاک ربک وما قلب میں ان کو مانگا، ان کا دیدار مانگا. خواجہ کی بیٹی دیے، عطا رسول کی بیٹی دیے. وہ خواجہ جن کی رگوں میں مولا کائنات، مولا علی، مشکل کشا حیدر کرار کا کون ہے؟ وہ خواجہ عطا رسول سلطان ہند، جن کی رگوں میں دودھ حضرت فاطمہ، طاہرہ، عابدہ، ملیمہ، ساجدہ، حافظہ، ساکرہ کا دور ہے. کہو سبحان اللہ. وہ مانگا تو کیا مانگا؟ رسول پاک کا دیدار مانگا ہے. میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان الاولیاء کپڑا رکھتے، رومال رکھ دیا اور کہا بیٹی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم. میرے خواجہ نے فرمایا دیکھ اب بیٹی کیا کہتا ہے، قسم خدا کے رسول پاک کا دیدار. کہو سبحان اللہ. یہ ہے میرے خواجہ پل میں آقا کا دیدار کرا اپنی بیٹی کو. پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے درود کی برکت. ہم کہتے آقا کا دیدار ہو جائے، آقا ہمارے گھر آ جائے، ہماری نگاہیں پاک نہیں. نگاہ کو پاک کرو، دعا کرو اللہ اپنے تصور کو پاک کرتے، نگاہ کو پاک کرتے. اب دیکھو وہی بچی جس نے آقا کا دیدار کر لیا ہے، میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان الاولیاء عطا رسول. یہ بہو بس بھائی عاشق حسین، یہ بیٹے اٹھتے آقا حسین کا نام لیتے ہیں. ان کے بیٹے بھی خوش نصیب ہے کہ دیکھو آج سالانہ بھی ہوتی ہے تو قریب نواز چھٹی کے دن چھٹی بھی ہوتی ہے،
چھٹی خواجہ کے دن عرس مبارک کے موقع پر آج پروگرام زندگی پر یاد رکھو کہ وہ مباش بھائی کا پروگرام کب تھا سالہ ورسی کب کی گئی چھٹی کے دن یہ فقرہ کی بات ہے لیکن ان کی نیت ایسی تھی اللہ کے نام پہ زیادہ دیا کرتے اور میرے خواجہ کی بات اور سناؤ تمہیں اس لیے کہ اخلاق کیا ہے پھر ان کی بیٹی کی بات کروں تو دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ خواجہ کا فیض جاری ہے انشاءاللہ میرے خواجہ ان کے راجہ کی بارگاہ کے ہندو بھی آتے ہیں آج بھی آتے ہیں پہلے بھی آتے ہیں حیاتی بھی لاکھوں کے تعداد میں دیکھ کے آپ کے ماتم کی آنکھوں سے جرات بھی کروں ہندو بھی آتے اور سکھ بھی آتے اس وقت کے حیات آج بھی آ رہے قیادت کا ہے پھر بھی ملتا ہے وہ خواجہ کی بارگاہ سکھ بھی آتے عیسائی بھی آتے پنڈت بھی آتے سب آتے اپنے بھی آتے غیر بھی آتے ابھی میں گیا تو مجھے بولا حضرت مودی کی چادر آئی میں نے بولا یہ تو میرے خواجہ ہے یہ 5 سال کے لیے لیکن وہ قیامت تک کے لیے میرے خواجہ ہندوستان عطائے رسول سکھ نے سکھ ان کی بارگاہ میں آتے پنجاب سے تو کچھ روز نہیں آئے تو میرے خواجہ سب کی خبر رکھتے ہماری خبر رکھتے مولانا ملتق تک نہیں کر رہا جب نہیں آئے تو پوچھا میرے خواجہ نے کہ وہ سکھ لوگ جو آتے تھے پنجاب سے کہ کیوں نہیں آئے تو کہا غریب نواز جمعرات کو آتے ہیں لیکن ہمارے سالن بنتا ہے گوشت بنتا ہے سالن بنتا ہے اس لیے وہ نہیں آئے میری خواجہ نے فرمایا کہ آج کے بعد جمعرات کو سالن نہیں بنے دیکھو قربانی اور اخلاق دیکھو جمعرات کو کوئی سالن نہیں کھائے گا بابر جی کو کہہ دو لنگر کھانے میں اور ان سکھوں کو کہہ دو بلاؤ سکھوں کو بلایا تھا کہ جمعرات آپ آیا کرو اس لیے کہ آج سے جمعرات کو سالن بند ہو گیا یہ اخلاق دیکھا ان سکھوں نے کہا خواجہ آپ کا یہ دین یہ اخلاق کہ غیروں کا اتنا خیال کرتے ہو تو اپنوں کا کیا خیال نہیں کرتے ہو گے خواجہ میں کلمہ پڑھا دو سبھی سکھوں نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں دل دیتی یہ میرے خواجہ کا اخلاق ہے عطائے رسول کا اخلاق ہے لیکن ان کی بیٹی کی بات کرو میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان ولیات کی بیٹی ان کے قریبی مزار ہے میرے خواجہ اپنی بیٹی کا قریبی ان کا مزار ہے قریبی نواز میں ہمارے جاتے ہیں لیکن جوان ہوئی بیٹی ذکر خدا میں مست جس نے آقا کا دیدار کر لیا رسول پاک کا دیدار کر لیا وہ کیسا دیدار اب جو میرے خواجہ ہند کے راجہ کی بیٹی کے پاس کوئی عورت آتی نا عورت میرے خواجہ کی بیٹی درود پڑھتی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم اس عورت کو سامنے رکھا کرتی تھی جو بے نماز ہوتی میرے خواجہ کی بیٹی نگاہ ڈال دیتی وہ عورت نمازی ہو جایا کرتی تھی تو سبحان اللہ نگاہ میں پاور دیکھیے اس آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا تاہم یاسین کا دیدار کر لیا اس نگاہ کا حال دیکھیے قسم خدا کی میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کی بیٹی کے سامنے گنہگار کو عورت آتی نا میرے خواجہ کی بیٹی آنکھ بند کرتی درد پڑتی ایک نگاہ ڈال کے اسے ولیہ بنا دیا کرتی اب وہ سبحان اللہ ولیہ بنا دیا کرتی وہ میرے خواجہ کی بیٹی پہ پاور اب آؤ میں غوث پاک کی بات کرو بڑی دوروں سے اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ کا یہاں گیا ان کی چوکٹ پہ تھا عطائے رسول کی بارگاہ میں تھا لیکن دیکھو ایک سبب بنا بات چلے تو سنو میرے غوث پاک کی دنیا پیروں کے پیر ہے روشن ضمیر ہے غوث اعظم دستگیر ہے میرے غوث پاک حافظ بھی تھے غوث پاک عالم بھی تھے غوث پاک مفتی بھی تھے اور چار جو مسلک ہے نا امام ان تماموں کے مسلک ان میں جو بھی مسئلہ ہو ان کا جواب دیتے میرے غوث پاک
چاہے کوئی مالکی کا مسئلہ ہو اسے جواب دے، حنبلی اس کا بھی جواب دے، شافعی کا بھی جواب دے۔ اللہ نے علم دیا غوث پاک کو، عطائے رسول کو۔ میرے غوث پاک ولی بھی ہے، ولیوں کے سردار بھی ہے میرے غوث پاک، ولیوں کے سردار بھی ہے میرے غوث پاک۔ میرے غوث پاک غوثے کو بھی غوث ہے اور قطب ہے۔ غوث اعظم دستگیر کا ایک عاشق تھا، یہ بات میں بھی عاشق تھے نا، عاشق کی بات سناؤ۔ ایک عاشق جو بیٹھتا تو یا کو سکھتا، چلتا تو یا کو سکھتا، ذکر غوث اعظم کرتا، اور جب اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام احمد رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، سبیوں کے دل کی دھڑکن، ان سے پوچھا کہ غوث پاک کا ذکر کرے؟ اعلیٰ حضرت کہتے سناؤ، جب کوئی انسان مرد یا عورت غوث پاک کا ذکر کرتے نا یا کرتی ہے نا تو فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر تم غوث پاک کا ذکر کرو فرشتے تمہارا ذکر کرو۔ یہ ہے میرے غوث پاک کی شان، یہ دستگیر اعظم کی شان۔ میرے غوث پاک جو بے اولاد اولاد عطا فرمائے، چور کو ولی بنا دے، وہ غوث پاک جن کے نانا رحمت العالمین ہے، غوث پاک جن کے نانا تقوی یاسین ہے، آپ وہ غوث پاک کے مرسلی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ پوری رات میرے غوث پاک ایک قدم پہ 15 سال تک قرآن پڑھے۔ وہ غوث پاک ایک وجہ سے عیسیٰ کی نماز پڑھتے، اس کے بعد فجر کی نماز 40 سال تک ایک وجہ سے فجر کی نماز پڑھی۔ وہ غوث پاک عبادت بھی ایسی کہ میرے غوث پاک نے 2 باتیں خیال رکھو ولی کے لیے، 2 باتیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا اور حلال کھانا ولی بن جاؤ گا۔ یہ میرے غوث پاک کے لیے 2 باتوں، حلال کھاؤ اور سچ بولا کرو۔ ہم قریب بیٹھتے ہو جھوٹ بولتے، موبائل میں کہتے بیٹھے کو بولو نہیں، یہ ہماری زندگی کا ہمارے غوث پاک کہہ رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں غوث پاک کو مت لے، غوث پاک کی نہیں مانتا۔ وہ غوث پاک کہتے 2 باتیں اگر آ گئی تمہاری زندگی میں تو ولایت مل جائے گا۔ لیکن میرے غوث پاک جو ولیوں کے بھی سردار ہے وہ فرما رہے ہیں، تو وہ عاشق تھا غوث پاک کا۔ جب روح تن سے جدا ہو گئی، غوث پاک کا عاشق کی روح تن سے جدا ہو گئی، اور روح کہاں سے جاتی ہے معلوم؟ کہاں تک جاتی ہے؟ یہی روح فرشتے لے جاتے ہیں نا، 500 سے زیادہ تو وہ فرشتے ہوتے جو روح دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں اس کی نگاہ کے آسمان کی طرف نہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتے اور نور دیکھ رہی ہوتی۔ مومن انتقال کرتا ہے نا، ایک تحفہ ہے مومن کے لیے، ایک تحفہ ہے وہ روح۔ آقا فرماتے 500 فرشتے آتے مومن کی روح کھینچنے کے لیے۔ ہاں، اور جنت کا کفن ہوتا ہے اس کا، جنت کا، ہم تو دنیا کا کفن بعد میں دیتے ہیں، قسم خدا کی جنت کے کفن میں روح لپیٹ دی جاتی، اور روح جب فرشتے لے کے جاتے پہلے آسمان کا دروازہ کھول جاتا۔ یہ ہے مومن کی موت۔ آقا حسین مولا حسین آپ اس کے موت ایک پول ہے، اس پہ پار ہونا، گزرنا ہے۔ جب پہلے آسمان میں روح پہنچتی ہے نا تو اس روح جنت کے کفن میں لپیٹی ہوتی ہے، اسے خوشبو آتی ہے، تو خوشبو آتی ہے، وہ فرشتے پہلے آسمان کو کہتے ہیں ہمیں دو۔ یہ پاک انسان کی روح ہے، اللہ کے نیک بندے کی روح ہے، جو عبادت کرتا تھا، ریاضت کرتا تھا، درود پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، اللہ نے مان دیا تو حج کیا، اس کی روح ہمیں دو، ہمیں دو۔ جب پہلے آسمان کے فرشتے لیتے نے ٹچ کرتے تو خود خوشبو جاری ہو جایا کرتی۔ تو سبحان اللہ، یہ مومن کو روح کا حال ہے۔ ہم نے پڑھا نہیں نا، قسم خدا کہ دوسرے آسمان پہ روح پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دو میں دیکھا تھا 9 سال آیا، ایک ہے سبحان اللہ آ جاؤ، اور ایک ہے بہت سے آ جاؤ، تصدیق کو ضرورت پڑے اللہ بس تھوڑی دیر نہیں چاہیے، آ جاؤ خلاف توسل، آ جاؤ آ جاؤ، ضرورت پڑی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آ جاؤ۔ سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ، تمہیں عرض کر رہا تھا، آ جاؤ۔ اللہ مولانا صاحب کی دعا، اللہ مولانا ہمارے
جو بولا صاحب ضرور پڑھیے اللہ تو میں روح کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے آسمان میں جب پہنچتی ہے نا تو فرشتے استقبال کرتے ہیں، آسمانی دروازہ کھل جاتا ہے تو دوسرا آسمان پہنچتی ہے، دوسرا آسمان فرشتے جمع ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی تو خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ہماری روح ان کی روح نکلتی ہے، مومن کی روح کی بات کرتا ہوں۔ ساتواں آسمان عرش عظیم، قسم خدا کی وہ روح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا بندے مانگ، وہ بندہ جو نمازی ہوگا کبھی تیری فضیلت ملی، وہ کہے گا اللہ دنیا میں بغیر دیکھے تجھے سجدہ کرتے تھے ہم، تیری بارگاہ میں ہو، مالک کا چاہتے ہیں کہ سجدہ کرو، قسم خدا کے لائے جانے کہتے سجدہ کر، آقا فرماتے ہو سجدے میں چلی جائے گی تو وہ سبحان اللہ ہے، رب کا دیدار ہو جائے گا۔ ہم تو یار ہوتے رہتے نا، کوئی کہتا ہے جاؤ قبر والے کو قبر کھودے، کوئی کہتا ہے قبر لے کر آؤ، کوئی کہتا ہے اسے غسل دینا ہے پانی گرم کرو، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ وہ روح اللہ کا دیدار کرتی ہے تو وہ سبحان اللہ، رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہو تو میں غوث پاک کی بات کر رہا تھا، لیکن پھر بتاؤں گا انشاءاللہ وقت رہا کہ روح کہاں کہاں مومن کی رہتی ہے۔ پہلے غوث پاک کی بات چھیڑ ہے تو چلو داستان غوث پاک۔ میرے غوث پاک کا وہ عاشق تھا، بیٹا تو یا غوث کہتا، چلتا تو یا غوث کہتا، لیٹا تو یا غوث کہتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا پڑوسی جمع ہوئے، دوست جمع ہو گئے، رشتے دار جمع ہو گئے، آہستہ آہستہ سب لوگ جمع ہوئے نا، یہی میٹنگ ہوئی چلو اب ہم غسل دیں۔ وہ عاشق کی غوث پاک کو جب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور آخری دیدار کے لیے سب آئے، سب لوگ کھڑے ہیں، اچانک وہ مردہ زندہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ لوگ حیران کہ یہ تو مردہ تھا زندہ کیسے ہو گیا، بھائی بھی حیران، دوست بھی حیران، رشتے دار بھی حیران، پڑوسی بھی حیران کہ یہ تو مردہ تھا زندہ کیسے ہو گیا۔ اور وہی شخص بولتا ہے سناؤ، مردے کی گواہی سناؤ، وہ زندہ ہوا۔ اے میرے بھائی سناؤ، اے میرے دوست سناؤ، اے میرے پڑوسی سناؤ، میں بیٹھتا تو یا غوث کہتا، چلتا تو یا غوث کہتا، لیکن آج جب میری روح تن سے جدا ہوئی، ابھی غوث اعظم آئے تو وہ سبحان اللہ، ابھی غوث اعظم آئے اور غوث پاک نے فرمایا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میری کوئی بھی عاشق، میرا مرید، میرا چاہنے والا بغیر توبہ نہیں مرے گا۔ اور میرے عاشق تو بغیر توبہ مر گیا، چل کھڑا ہو جا، توبہ کر، اور پھر مرنا ہے۔ کہا کہ میں گواہی دینے آیا ہوں آپ کو، بشارت کہ سنو میں بغیر توبہ مر گیا، ابھی غوث پاک آئے اور مجھے زندہ کر گئے، تو سبحان اللہ۔ ہاں کہ بغیر توبہ مرا تھا، اب توبہ ہو۔ تو یہ میرے غوث پاک کے ساتھ کوئی سمجھے گا کیا، کوئی جانے گا کیا، مرتبہ آپ کا سلام علیہ کیجیے ایسی دعا کہ خدا خوش رہے، خوش رہے، مصطفیٰ سلام علیہ درست نہیں پڑے گی اللہ۔ یہ میرے غوث پاک صلاۃ و سلام علیکہ، یا میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان ولی کے بعد، اس لیے کہ خواجہ خواجگاہ عطا رسول کی بارگاہ میں ہر ایک آتا ہے، لاکھوں کی طاقت، لیکن ایک غریب شخص فقیر تھا، اس کے آملے پڑ گئے، خون دکھائے باقاعدہ اور جلن ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ 6 مہینے سے زیادہ وقت لگے گا، پہلے روڈ ڈریسنگ کرنا پڑے گا، بیچارے کا پیسے نہیں تھے۔ تو بتایا کہ تم خواجہ کی چوکھٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا کہا؟ خواجہ کی چوکھٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ جو خواجہ میں اولاد کو اولاد عطا فرمائے، کوڑی کو شفا عطا فرمائے، نابینا کو آپ عطا فرمائے، 3 دن اگر رک جاؤ میرے خواجہ ولی بنا دے، ہم ارے ایک نگاہ سے بنا دے ولی میرے خواجہ، ہم ایک نگاہ ڈال کے
ان کی بیٹی کا یہ حال تھا. اور وہ عثمان کو جب سلام پھرتے کتنے ہوتے ولی بنا دیا کر اللہ نے طاقت عطا فرمائی. 4,000 ایک بیٹی سے اٹھنے والے ولی بنتے وہ عثمان کا حال یہ. تو میرے خواجہ ہند کے راجا سلطان اولیاء عطا رسول عبادت فقیر آیا اور رونے لگ گیا. خواجہ آپ تو سب کی ولی پڑھ رہے ہو, اپنے کو پڑھتے بیٹی پڑھتے سب کی پڑھتے میرے خواجہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں روز جاؤں ڈاکٹر کے پاس پیسے کریں. میں تو غریب ہوں خواجہ, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, کرم فرمائیے ایک نگاہ کرم میرے خواجہ عطا رسول. یہ کہہ کر وہاں چوکٹ پہ لیٹ گیا فقیر. ایک رجوع وقت کے ساتھ نماز پڑھتا پھر آ کے لیٹنے لگ جاتا. 2 رجوع جب تیسرا رجوع قسم خدا کی جو عاملے پڑے تھے اللہ نے سبحان اللہ. یہ میرے خواجہ ہند وہ دربار آلہ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار آلہ تیرا کبھی ڈرو نہیں مانگنے والا. 3 رجوع شفا ہو گئی. شفا تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن میرے خواجہ دعا کرتا نگاہ کرتے. ہاں وہ خواجہ عطا رسول ہے. اور بات آئی تو سنو مومن کی روح کا رہتی ہے. اس کے بعد آپ کی بات کر رہا ہوں مومن کی روح کہاں کا رہتی ہے. دیکھو وہ مردہ دل ہے جو ذکر خدا نہیں کرتا. ہاں ذکر خدا کرو دل کا فرض کرو نہیں. اللہ فرماتا تو میرا ذکر کر کے تیرا چرچا کرو. میرے خواجہ نے ذکر خدا کیا دین میں رات میں آج کوئی جو نہیں یاد آتا یا خواجہ کا ذکر ہو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر. اللہ چرچا کر دوست پاک نے اپنی زندگی میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا. آج پوری دنیا اللہ کا دوست پاک کا ذکر کر رہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں. امام حسین تاجدار کربلا جنت کی نوجوان کے سردار نے پوری زندگی اللہ عطا کیا. آج پورے ہر گاؤں سے ہر دیش سے ہر محلے سے یا اسے سنائے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کا وعدہ بچ چھوڑو نہیں تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کرا. آج کی بات خبر آپ حیران ہو کہ 10 سال ہو گئے ہمارے رشتے دار میں نانی کو کہتے تھے ہماری خالہ ہو, ان کا انتقال ہوا. یہ بات کہہ رہی کہ آپ آئے تو ولی کیسے زندہ کو بتاؤ. یہ عورت جو میری خالہ تھی 10 سال یا 15 سال کا عرصہ گزر گیا انتقال. میں نے ان کو دفن کیا لیکن کل ان کی بہن سگی بہن انتقال کر گئی. تو جب میں نہیں کہتا آج جو بھی موجود ہے قبر پہنچنے والا میں نے کہا ان کے قریب دفن کر ایک جگہ 10 سال کے بعد تو مسئلہ بولا مسلمان کہا سب مفتی ہوئے سب تو مفتی ہو گئے. قبرستان میں بولا میں دور رہوں گا لیکن میں نے بولا گواہ اس کے لیے ہوتا ہے تو کیا ہوا. کہا وہ کہتا ہے قبر کھودنے والا قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ میں نے قبر کھودی تو وہی عورت ہے وہ صحیح سلام ہے. قبر سبحان قبر بھی کرو تازہ قبر بھی کرو. 15 سال ہو گئے. ہاں 15 سال ہو گئے قبر کفن کرو تازہ ہوا. تو میں نے ان کو پہلے ہی بولا میں نے اجمیر سے کام میں نے بولا کہ قریب کرو لیکن اب مانے مولانا مصطفیٰ سچ کہہ رہے ہیں. پھر ان کے قریب ان کی قبر ہماری خالہ کی بات چھوڑ دی. تو بتانا یہ کہ جب مومن کا ہے ولی کیسے زندہ ہے. ولی کیسے زندہ ہے. آؤ زندوں کی بات. مومن تو زندہ ہے قبر میں بھی زندہ ہے ہماری ماں کے پیٹ میں زندہ ہے. بات چلیے سنو اس لیے کہ سارے عالم بات چلیے تو سنو میرے صاحبین میرے سائے عالم وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے. میں اولاد اولاد آتا ہوں سائے کرنا ہے کرامت سے نوازا. سائے کرامت سائے کے خلاف ہے. آپ نے نام سنا خواجہ محمود دریائے دلہ رحمت اللہ تعالی کون ہے. داتا علی کے تینوں مرشد ہیں. کون ہے؟ سید داتا ہم کہتے ہیں گجرات کے سید داتا علی ان کے تینوں مرشد. کون؟ خواجہ محمود دریائے دلہ رحمت اللہ تعالی. جب ان کے ابا حضور آئے نا داتا باپو کو مرید بنانے کے لیے میرے دادا باپو کس طرح نگاہ اٹھا کر دیکھا. اس نے خواجہ محمود دریائے دلہ رحمت اللہ تعالی اور دیکھنے کے بعد کا بیٹا
पीर का है मकान दे दो, सोना चांदी। लेकिन देखो अल्लाह वाले क्या चीज मांगते हैं। सैयद दातार ने अपने पीर की बारगाह में अदब के साथ खड़े रहकर अर्ज की, हजरत मैं बैठता हूँ या हुसैन कहता हूँ, चलता हूँ या हुसैन कहता हूँ, हुसैन पाक कैसे करता हूँ और इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मुझे सादत की मौत मिले है। देखो मैं भी शहीद हो, ये दातार अली की तमन्ना, सैयद अली दातार की तमन्ना। पीर ने हाथ उठा दिया, अल्लाह ये मेरे मुरीद दातार अली को सादत की मौत नसीब अता फरमाए। उमर फारूक आजम मदीना शरीफ में मुसल्ले पर जब बैठते तो दुआ करते, अल्लाह मुझे सादत की मौत नसीब अता फरमा। शहीद जिंदा है, कुरान बोल रहा है शहीद जिंदा, दूसरे पारे पर शहीद जिंदा है। वो मदद के लिए भी जाते हैं शहीद वहां। तो सैयद अली की दुआ कबूल हो गई है। हाँ तमन्ना थी ना, पीर ने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। यही महमूद ख्वाजा महमूद दरिया शाह आलम की बारगाह में कहा हयाती है। शाह आलम पीर का चेहरा देखना इबादत, आलिम का चेहरा देखो ये भी इबादत, 1 साल की इबादत का सवाब। कितनी? माँ का चेहरा देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, काबा शरीफ को देखना इबादत। सुबह उठ के माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह हज का स्वागत फरमा दिया। आलिम खिदमत करो, 1 दिन की खिदमत, अल्लाह 1000 साल की मदद का स्वागत फरमा। माँ का हाथ का बोसा ले लो, अल्लाह 1000 साल की मदद का स्वागत फरमा। हाँ ये आपको बता रहा हूं, आप ये अमल करोगे तो मरहूम का सवाब मिलेगा, इनको बेटे का सवाब मिलेगा। अब आखिरी बात ये सुनो, ख्वाजा महमूद दरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह आलम की बारगाह में है। शाह आलम की बारगाह में जहां आका आए वो जगह मैंने देखी, आपने देखी हो, जहां आका आए पढ़ाने के लिए आज भी मिंबर मौजूद है। आप देखते हो नमाज पढ़ते नहीं, दुआएं कबूल होती जहां आका। और चिराग जो बच्चे हैं वहां भी आता है, रसूल पाक खुद आए सल्लल्लाहु। तो वो शाह आलम दीदार के लिए कौन आए? ख्वाजा महमूद दरिया बस चले गए। आखिरी वक्त का शाह आलम का, शाह आलम ने कहा पहले इधर आओ, कहा ये अमामा ये ख्वाजा महमूद दरिया को अता फरमा, क्या कहा, और ये जुब्बा मुबारक मेरा उन्हें अता फरमाना। ख्वाजा महमूद दरिया का ठीक है। अब शाह आलम पर्दा फरमाते, 1 रोज हुआ, 2 रोज हुए। आप जानते तीसरे रोज में हम क्या करते, ज़ियारत की मजलिस करते, सब लोग जमा हो गए डीजे में। और उसके बाद हर एक आलिम आप जानते हैं तकरीर के लिए वो आए, आलिम भी है, फाजिल भी है, शेख हदीस भी आए, अल्लाह के वली में। हर एक आलिम मुफ्ती ने शाह आलम के मुताबिक उनकी करामत बयान की कि वो शाह आलम के मुर्दे को जिंदा करे, वो शाह आलम थोड़ी को शिफा अता फरमा दे, वो शाह आलम अगर मैं औलाद दुआ कर दे औलाद हो जाए। हर एक ने करामत बयान की। जब बारी आई ख्वाजा महमूद दरिया रहमतुल्लाह ताला, तो आकर सलाम किया, कहा कि ये मजले मियाँ, क्या कहा शाह आलम को, ये मजले मियाँ शाह आलम रहमतुल्लाह ताला। तो मुरीदों को खटका हुआ, बेटों को कहा ये शान क्यों घटाई, ये शान क्यों घटाई। तकरीर के बाद लोगों ने घेर लिया, कहा ख्वाजा महमूद दरिया आपने क्या कर दिया। मजले मियाँ कहा हर एक ने करामत इनके बयान की, कहा ये राज है, क्या कहा ये राज है, देखना चाहते, कहा हाँ हम भी देखना चाहते हैं, कहा चलो। तो बेटों ने कहा कि हम तुम्हें अमामा नहीं देंगे, जुब्बा नहीं देंगे, आपने हमारे अब्बा की शान कटे, मजले मियाँ देकर। कहा ये राज है साहब के बेटो, सुनो ये राज है। कहा ये राज है तो बताओ। कहा चलो। कसम खुदा की शाह आलम की बारगाह सब लोग पहुंचे, और पहुंचने के बाद सब लोग कमाए, आलिम भी है, फाजिल से जिसके सब है। ख्वाजा महमूद दरिया कब्र के पास खड़े रहे, अदब साथ कहा अस्सलाम अलैकुम शाह आलम, जब वालेकुम सलाम, और सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब साहब 3 दिन हुए जितने मेरे शाह आलम कैसे जिंदा, 3 दिन हुए ने सलाम का जवाब दिया। का शाह आलम ये मजले मियाँ रहमतुल्लाह ताला, आप ही बताओ, इसलिए कि आपके बेटे मुझे अमामा नहीं दे रहे, जुब्बा नहीं दे रहे, आप ये समझाओ इतना कायनात का कसम होता कि शायर अपनी कब्र से बाहर आ गए। अब सुभान अल्लाह, शायर के नाम पे कहते सुभान अल्लाह, गोस्पा के नाम पे
ایک ایک حرف پہ 10 نہیں کی. سائے عالم قبر پاک سپاہی آ گئے اور امامہ اور چپا خاتم در بتا فرمایا بابا سبحان. یہ ہے رات کا یہ راج تھا مدینے میاں کا. قسم خدا کے سالم پھر اپنی قبر پر چلے گئے. تو ہر ولی ہر دوست زندہ ہے، بس دعائیں کہ مالک جو کچھ میں نے پڑھا میرے بولنے میں خامی ہے دعا کرنا. بولا جن دنوں کا کہ ایک ایک قدم کے علم میں ایک ایک سال کے اوپر برکت عطا کرنا، خاص کر مرحوم پاک بھائی کی تو بخششی عطا کرنا. ان کے گھر والوں جو کچھ کیا مولا اسے تو قبول عطا کرنا. اور نذرانہ غریب نواز پھر محبوب سوری کی بار میں نذرانہ پیش کرتے قبول عطا کرنا. اے مولا میرے بولنے میں کوئی خامی ہے دعا کرنا. ہم سبھی کلمہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ. آخر دعوانا اللہ